السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الشورى کا تیسرا ایپیسوڈ آج ہماری کلاس کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ بس تعوذ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے تلاوت کر لیتے، پھر اس کے بعد تفصیلی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، قرآن کے اس پیغام، اس مشن کا حصہ بن جائیے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان، یہ کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے علاوہ میں سے آ رہا ہے، یہ ظاہری بات ہے، اخفا ہوگا۔ من كان يريد حرث الآخرة، آخرہ خواہ موٹے رو میں سے، آخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے اظہار ہوگا، نؤتی منها وما له في الآخرة من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نون ساکن کے بعد بارہ اقلاب ہوگا، يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا میم مشدد اور نون مشدد پہ ادغام ہوتا ہے، یہاں پہ ایسے ہی ہے، مما كسبوا وهو واقع بهم اقلاب ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، ضاد دال اور ضاد میں فرق کرنا سیکھیے گا، توجہ سے پڑھنے والے حروف ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم، یہ آیا پھر سے پڑھتے ہیں، قل لا أسألكم عليه أجرا قلقلہ میں سے قوف طا با جیم دال میں سے جیم ہے، یہاں پہ ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، علیہ اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف نون ساکن، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یارہ ادغام یرملون ہوگا، اور پھر قاف ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور ام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله حمزہ ہے یہاں پہ، يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق، قاف موٹے رو میں سے اسٹرانگ بھی پڑھیں گے، مشدد ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اقلاب کریں گے، تنوین کے بعد بارہ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَيَزِيدُهُم زا ذال ذو ان تینوں میں فرق کرنا ہے ہم نے یہاں پہ زا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ بہت سے لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، مسٹیک کر جاتے ہیں، غلطی تو دابہ تو اس کو الٹا لانگ کر کے با کے ساتھ ملا کر اسٹرانگ پڑھیں گے من دابہ وهو على جمعهم اذا يشاء قدیر۔ اب تھوڑا تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس آج کی کلاس کے پہلے آیت میں فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزید له فی حرثی، فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا حصہ ملے ہم اس کے حصے میں اضافہ کر دیتے ہیں، آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ارادہ کرتا ہے کہ دنیا میں نؤتی منہا، فرمایا ہم اسی میں سے دیتے ہیں، وما له فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی اعمال کرے، نیک اعمال کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، محض دنیا کے خاطر نہ کرے، بس ہمیں دنیا مل جائے اس کے لیے نہ کرے، کیونکہ دنیا کے لیے کریں گے تو وہی کچھ ملے گا۔ اگر آخرت کے لیے کریں گے، رب کی رضا کے لیے کریں گے تو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ اور فرمایا ہم اس کی کھیتی کے ثواب میں برکت فرماتے ہیں۔ جو شخص آخرت کا منکر ہو کر صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس سے میں سے اسے کچھ دیں گے اور آخرت کے ثواب میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مالک ہمیں خلوص عطا فرما، جو بھی اعمال ہوں اس کی رضا کے لیے ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے ہوں۔ بہت ساری آیات ہے یہاں پہ مجرمین کے بارے میں، تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تم قیامت کے دن ظالموں کافروں کو دیکھو گے کہ انہیں دنیا میں جو کفر شرک کمایا اس کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے۔ مما کسبوا مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، حالانکہ وہ ہر صورت ان پر گر کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو نیک اعمال کریں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ فرمایا کہ آگے والی اور یہی خوشخبری جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو سناتا ہے۔ اور آگے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ بہت ہی مشہور آیت ہے۔ اسے کفار مکہ کو بھی خطاب ہے، بہت ساری مفسرین نے لکھا اس کے بارے میں۔ ایک تو کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم رشتہ داری کی بنا پر ہی ہمارے اوپر ظلم پر نہ اترو۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب جب دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو کفار مکہ جو ان میں سے رشتہ دار بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے، اس وقت فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ اور اس کے ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ حضور کے اہل بیت سے محبت ہے، تو یہ دونوں چیزیں متعارض نہیں ہے۔ مفسرین اس کے تحت لکھا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، حضور کے قرابت داروں کی محبت بھی ہے، اور فرمایا جو ایسا کرتا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیتے، فیہا حسنہ،
وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہ حبیب سے جو محبت کرتا ہے، حضور کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے، اس کو ایسے راستے پر گامزن کر دیتا ہے جو ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، اور اچھے اعمال کے اندر اس کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ بھی اچھے اعمال پر ہوتا ہے، اور اللہ جل وعلا اپنے نیک بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ فرمایا کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ ان لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، اور اللہ اضافہ فرما دیتا ہے اپنے فضل سے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، اب دیکھیں کہ نیک اعمال نہ کرے اور بندہ کہتا رہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کو دیکھنا ہوگا۔ صالحین نے اس کے اوپر بہت کلام کیا ہے۔ بعض صالحین سے پوچھا گیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، غالباً حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ، آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگے جب بندہ اپنے رب کی نافرمانیاں کرے گا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس طرح آگے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ اگر سب زمین والوں اپنے بندوں کو رزق وسیع کر دیتا، لبغوا فی الارض، زمین میں سرکشی ہو جاتی۔ اس کے اوپر بہت کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس رب کی رضا پر راضی رہے۔ کسی کو صحت دی ہے، کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، اور کسی کو رزق کم دیا ہے، کسی کو بیماری کی حالت میں رکھا ہے، تو ہر حال میں خوش رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ بعض مومن ایسے ہیں، فرمایا کہ اگر انہیں مال زیادہ دیا جاتا تو ان کے ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض مومن ایسے ہیں کہ اگر انہیں مال نہ دیا جاتا تو ان کے ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی، اس لیے ان کو مال دے دیا اور کچھ کو مال نہ دیا۔ اس طرح کچھ بندوں کو ایمان والے ایسے ہیں کہ انہیں اگر صحت دی جاتی تو ان کے ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی، اس لیے ان کو بیماری کی حالت میں رکھا، اور کچھ ایسے تھے کہ اگر انہیں اس کے مخالف رکھا جاتا تو پھر ان کا ایمان بگڑ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جس لحاظ سے جس مقام پر رکھا ہے اس کو راضی رہنا چاہیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے اپنے بندوں کی، اور وہ دیکھنے والا ہے۔ تو مالک قدوس جل والا ہے، اس کی رضا پر رہنا ہی ہماری نجات کا ذریعہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔